نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، تمام عیوب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس نے اپنے کلام میں ایک اصول بیان کیا ہے، ایک قانون بیان کیا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی سنت ہے. جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا. یقیناً فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، فوزًا عظیما، بہت بڑی کامیابی اسے مل گئی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر قرآن کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو ایسا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوگا اور وہ گمراہیوں کے اندر پڑ کر زندگی گزارے گا. یہ دو ٹکڑے نہیں ہیں آیتوں کے، بلکہ اللہ کا ایک بڑا قانون ہے، اللہ کا ایک دستور اس میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ایک سنت اس میں بیان کی گئی ہے، اور یہ قانون، یہ دستور، یہ سنت کسی کے لیے نہیں بدلی جائے گی. قرآن کہتا ہے کوئی بھی ہو، کائنم من کان، کوئی بھی ہو اگر غلطی کرے گا تو اسے اسی قانون کے تحت سزا دی جائے گی. کوئی بھی ہو، اللہ کا قانون ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرائی ہے، ریپیٹ کیا ہے. آیت یہ ہے سنت اللہ التی قد خلت، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ایک جگہ پر ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، اور اس دستور میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. سبحان اللہ. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، کسی کے لیے نہیں بدلتی، کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتی. کوئی بھی اگر اس سنت کے خلاف جاتا ہے، نافرمانیوں کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے وہی چیز ملے گی جو پہلے لوگوں کے لیے ملی ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی انسان، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اگر کوئی بھی گناہ کی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے وہی قانون ہے جو اللہ نے اپنی کتاب مجید کے اندر، قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایک لفظ ارشاد فرمایا،
گناہوں کی زندگی کے تعلق سے، اور وہ لفظ یہ ہے ایاک والمعصیہ، اے انسان، اے مسلمان، گناہ سے دور رہنے کی کوشش کر، گناہوں کی زندگی سے دور رہ، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیة حل سخط اللہ عز وجل، رواہ الامام احمد فی مسندہ والحدیث الصحیح۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر پیش کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں گناہ سے جتنا دور رہ سکتا ہے اتنا دور رہ، ایاک والمعصیہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم گناہ کرو گے، اگر تمہاری زندگی گناہوں میں آ جائے گی، فإن بالمعصیہ حل سخط اللہ، جیسے ہی تم گناہ کرو گے، اللہ بچائے ہمیں، اللہ کی ناراضگی تمہاری زندگی میں آ جائے گی، گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی تمہاری زندگی میں آ جائے گی، حل سخط اللہ۔ اور جب ایک مرتبہ ہماری زندگی کے اندر، انسانوں کی زندگی کے اندر، گنہگاروں کی زندگی کے اندر اللہ کی ناراضگی آ جائے تو پھر زندگی کیا ہوگی سوچ لیجیے آپ۔ کہیں پر بیان ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی، کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت۔ کچھ گناہوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ہے لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے یہ کام کیے۔ بے شمار کام ہیں، قبروں پر مسجدیں بنانے والوں کے لیے یہی لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا، مرنے پر چیخ چیخ مار کے رونے والی عورتوں کے لیے یہی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت، کیا مطلب ہے لعنت کا؟ کتنی جگہ پر ہم سنتے ہیں اللہ کی لعنت ہے اس گناہ پر، اللہ کی لعنت ہے اس گناہ پر، کیا مطلب ہے اللہ کی لعنت کا؟ جی مفسرین اللہ کی لعنت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، زندگی میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ اکبر، زندگی میں اللہ کی مہربانی نہیں ہے، پھر ایسی زندگی کیسی ہوگی؟ امور خیر سے محرومی۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب جو احسن البیان کے مصنف ہے، انہوں نے اللہ کی لعنت کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اللہ کی لعنت سے مراد امور خیر سے محرومی، کوئی اچھا کام ہاتھ میں نہیں آئے گا، ہاتھ کو آتے آتے چیزیں رہ جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول بیزار ہو جائیں گے، اور دنیا بھی تم سے بیزار ہو جائے گی۔ یہ تینوں معنی ملائیں تو ایک لفظ ملتا ہے، اور وہ ہے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت۔ امور خیر سے محرومی، اللہ کی بیزارگی، رحمت الہی سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ سوچ لیں مسلمان نوجوانوں، مسلمان بزرگوں، ماں اور بہنوں، اگر زندگی میں اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے، ایسی زندگی اگر ہماری ہو جائے تو پھر زندگی کیسی ہوگی؟ پھر زندگی کیسی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے زندگی ایسی ہوگی اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، تو پھر ایک مسلمان کی زندگی کیسی بن جائے گی؟ قرآن سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 اللہ نے کہا زندگی ایسی بن جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق انسان کی زندگی سب کچھ رہے گا مگر یہ نہیں رہے گا جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ساری چیزیں موجود رہیں گی مگر یہ چیز موجود نہیں رہے گی، نہ زندگی میں سکون، اور نہ مرنے کے بعد سکون، اور نہ قبر میں فراخی، یاد رکھ لیں اسے، اور نہ قبر میں فراخی، نہ قبر کے عذاب سے نجات ملے گی، نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیسی زندگی ہوگی؟ قرآن کے مطابق میرے بھائی اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں، جو بھی انسان زندگی میں یہ زندگی آ جائے، اللہ کے ذکر سے دور ہو کر نافرمانیوں کی زندگی اس کے اندر آ جائے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ایک ایک لفظ اللہ کے لیے کان کھول کے غور سے سنیے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ اللہ کا لفظ ہے، اس کے لیے جو زندگی ملے گی وہ تنگ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، دماغ میں سکون نہیں رہے گا، فرسٹریشن، بیماریاں، پریشانیاں زندگی کے اندر اس کی آ جائیں گی۔ اللہ کا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد خبر کی تنگی بھی لیا ہے، قبر بھی تنگ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، زندگی بھی تنگ اور قبر بھی تنگ۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور قیامت کے روز وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اسے اندھا بنا کر پیدا کرے گا۔ یہ آیت کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے،
اگر اللہ کی ناراضگی، اگر اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت، اللہ اور اس کے رسول کی برات، اللہ اور اس کی رسول بیزاری، اگر یہ ہماری زندگی میں آ گئی تو پھر زندگی کیسی ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو زندگی سے چین و سکون ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا، دماغ میں رکھے اس بات کو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ دوسری بات میرے بھائی، برکت ختم ہو جائے گی۔ کتنا بھی کما لیں آپ، لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، لیکن آپ قرض دار رہیں گے، پریشان حال رہیں گے، ہمیشہ دوسروں کے پاس آپ ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، آپ تمہاری زندگی سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، سبحان اللہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، برکت کسے کہتے ہیں ذرا سن لیجئے گا اللہ کی خاطر۔ کتنا بھی کما لیں آپ، کسی بھی اونچے سے اونچے پوسٹ پر آپ پہنچ جائیں، اگر اللہ برکت چھین لے تمہاری زندگی سے تو پھر زندگی کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر گاؤں والے، بستی والے، اگر لوگ ایمان کی زندگی گزارتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ کا فرمان ہے آسمان سے ہم برکتوں کو کھول دیتے۔ سبحان اللہ، برکت زمین میں پیدا نہیں ہوتی، برکت آسمان سے آتی ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں زندگی سے اٹھا لیتا ہے اگر ایمان اڑ جائے، تقوی اڑ جائے، گناہ زندگی کے اندر آ جائیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں برکت کے تعلق سے۔ برکتیں قیامت کے قریب ختم ہوتی چلی جائیں گی، زندگیوں میں برکت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، سوچئے گا بھائی، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے برکتوں کو نکال کر باہر ڈالے گا۔ برکتیں آئیں گی، کیسی برکت آئے گی؟ سوچیں آپ، ایک انار 40 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک انار، جی ابھی تو ذرا منڈی ہلائیے بھائی، ابھی تو منڈی ہلائیے، ایک انار 40 افراد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 40 لوگ ایک انار میں کھائیں گے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مومن کا جو کھانا ہوتا ہے، 2 آدمی کا کھانا 4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھانا 2 آدمی کا ہے، جی ہاں، بیٹھ گیا تو میرا پیٹ آدھا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ برکت کا تصور دین میں ہے، برکت کا تصور اسلام میں ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لڑکا نبی کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور برتن کے بیچ میں ہاتھ ڈال کر، بیچ برتن سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام اے بچے، اے لڑکے، برتن کے کنارے سے کھانا کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ 3 لفظ ایک حدیث، کل بیمیینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اور نبی نے فرمایا بھائیوں، برتن کے بیچ کے حصے میں، برتن کے بیچ کے حصے میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اس لیے بیچ سے نہ کھایا جائے، کنارے سے کھایا جائے۔ اللہ اکبر، برکت کا تصور ہے ہمارے پاس، اور زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں جب گناہ زندگی کے اندر عام ہو جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نوجوانوں غور سے سنو، حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے، ان الرجل، ایک آدمی، لا يحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بچائے، ایک آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ حدیث سمجھ رہے ہیں آپ؟ گناہوں کی وجہ سے روزی روٹی جو مل رہی ہے اللہ چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا خاصا کام چل رہا ہے، کام چلا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جی وہ چلا گیا تو اور ملے گا، اور چلا گیا تو اور ملے گا، قریب ہاتھ میں کام آ جاتا ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، سب طے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے فجر کی نماز چھوڑ دی اور بیپار کرنے کے لیے چلے گئے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ وہ بیپار میں برکت بھی چھین لیتا ہے اور وہ ہوتے ہوتے نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ سن لیجئے، ان الرجل، اگر میں بولوں تو آپ مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیجئے، تمہیں کون حضرت بولنے والے؟ ویسے بھی ایسی ناراضگیاں ہمارے نوجوانوں میں بہت ہیں، اس لیے کہ خود علماء ہیں
اس لیے دوسروں کی باتیں کہاں سنیں گے یہ لوگ. نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرجل، ایک آدمی، نبی کا لفظ ہے، لا یحرم الرزق، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بخطیئۃ یعملھا، اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا. اور یہاں ایک لفظ میں نوجوانوں سے، بزرگوں سے، دونوں سے بتا کر، اور ماں بہنیں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سے بتا کر میں آگے بڑھنا مناسب. جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے زندگی کے اندر، رزق چلا جاتا ہے، چین چلا جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. رزق بڑھتا بھی ہے میرے بھائی، جاتا بھی ہے اور واپس آتا بھی ہے. کیسے واپس آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے، من احب، اچھے اچھے کام ہاتھ سے نکل جائے، روزی روٹی میں برکت ختم ہو جائے. کتنے نوجوان ہیں شیخ اتنے مہینوں سے بیکار ہوں، کہاں کہاں جاتا ہوں، پتہ نہیں کوئی داڑھی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، کوئی حلیے کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، کہیں جمعہ نہیں مل رہی ہے، کہیں نمازوں کی سہولت نہیں مل رہی ہے، کہیں میرا مالک بڑا ظالم ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں. آج اس جمعہ کے موقع پر فرشتوں کی موجودگی میں یہ حدیث میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے بھائی. یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں میرے بھائی. آپ کی اور میری روزی اللہ نے رکھ دی ہے، اور وہ روزی آئے گی بھی. کیسے آئے گی؟ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من احب، یہ بھی الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں، من احب، آج ہی عمل کرنا اس پر، کل نہیں، آج عمل کرنا. من احب ان یبسط له فی رزقہ، اللہ اکبر، پہلا لفظ نبی کا، حدیث کا پہلا ٹکڑا. جو مسلمان یہ بات پسند کرتا ہے کہ اسے رزق دیا جائے، روزی روٹی بڑھ کے دی جائے، کمائی میں برکت دی جائے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، اور عمر لمبی ملے، رزق زیادہ ملے اور عمر لمبی ملے، صحت کے ساتھ عمر لمبی ملے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹوٹے ہوئے رشتہ داریوں کو جوڑنا شروع کرو، ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑنا شروع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزی ہاتھ سے چلی گئی ہے، دوبارہ تمہاری زندگی میں وہ روزی دے دے گا اللہ تمہیں. نبی کا لفظ ہے فلیصل رحمہ، نبی کا لفظ کیا ہے؟ فلیصل رحمہ. ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑو. دل نہیں مانتا میں نے کیا غلطی کی ہے، میرے بھائی کی غلطی ہے، اس نے حماقتی کی ہے، اس نے زبردستی کی ہے، وہ ظالم ہے، میں مظلوم ہوں. سبحان اللہ، یہ دماغ میں بات آتی ہے، اور خاص طور پر اس پر ذرا تیل ڈالتی ہیں ہماری امت کی مائیں اور بہنیں. تم کیوں آگے بڑھ کے جا رہے ہو؟ تم کیوں ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ ذرا بھی غیرت نہیں ہے کیا تمہارے اندر؟ اس نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے. ماں اور بہنیں اللہ کے لیے کان کھول کر سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے. نوجوانوں آپ سے بھی بڑا کون ہے جانتے ہیں؟ لوگوں کی نگاہوں میں بڑے لوگ الگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں بڑے لوگ الگ ہیں. نبی نے ایک بار سوال کر لیا، بتاؤ جی پہلوان کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ پہلوان کون ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ نے بے ساختہ جواب دیا، جو لڑائی میں، کشتی میں سامنے والے کو اٹھا کے پچھاڑ دے. اللہ کے نبی یہ پہلوان ہے؟ نہیں، نبی نے فرمایا یہ پہلوان نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلوان اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان ہے جو غصہ آ جائے تو کنٹرول کر لے، یہی پہلوان ہے. سبحان اللہ. تمہارے میرے سوچنے کا انداز الگ اور نبی کے سوچنے کا انداز الگ. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ، روزی روٹی میں برکت، زندگی میں خیر و برکت، سکون، چین، یہ موضوع ہے. ایک صحابی آ کر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اللہ اکبر. انا احسن الیہم وہم یسیئون الی، یہ الفاظ حدیث ہے. انا احسن الیہم وہم یسیئون الی. ماں بہنیں اللہ کے لیے غور سے سنیں، نبی کا لفظ کیا ہے؟ میں اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ بدسلوکی کرتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں، وہ جواب بھی نہیں دیتے. اللہ اکبر. کئی لوگ ہیں ہونٹ ہلانا بھی ان کے لیے دشوار ہے. میں آگے بڑھ کر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی، مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے. میں کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسی ہماری زندگی ہے. ایسے وقت میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، ریاض الصالحین سے لے کر صحیح مسلم تک وہ حدیث الحمدللہ موجود ہے. اے میرے بھائی، اگر حال ایسا ہی ہے جیسے تم نے بیان کیا، پہلا یہ، اس لیے کہ ہر آدمی جو بولتا ہے
وہ سب کچھ صحیح نہیں ہوتا، وہ وہی بولتا ہے جو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ اگر بات ایسی ہے جیسے تم نے بیان کی تو نبی فرماتے ہیں میرے بھائیو سنو غور سے، اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم نے بیان فرمائی تو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو تمہارے ساتھ رکھے گا، وہ تمہاری مدد فرمائے گا اس کام پر جو تم کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور نبی نے یہ بھی کہا نوجوانوں، اصل رشتہ داری یہی ہے، سامنے والا رشتہ توڑے اور ہم جوڑے۔ الواصل اصل میں واصل یہی ہے، اصل میں رشتہ جوڑنے والا وہی آدمی ہے، سامنے والا توڑے تو ہم آگے بڑھ کر جڑے، اگر وہ بھی جوڑ رہا ہے ہم بھی جوڑ رہے ہیں تو پھر یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ مکافات ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں اس کو؟ یہ مکافات ہے، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ والا مسئلہ ہے، عزت دو عزت لو، یہ مسئلہ ہے۔ سامنے والا اگر ہمیں نہیں دے رہا ہم آگے بڑھ کر دیں، سبحان اللہ، ہم آگے بڑھ کر رشتہ جوڑیں، انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر خیر و برکت آ جائے گی۔ بات ہماری چل رہی، اگر اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی ناراضگی آ جائے تو پھر زندگی کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاروں طرف ذلت ہی ذلت ہوگی، کوئی ہمیں عزت نہیں دے گا، یہ اکیلے انسان کی بھی اور ساتھ میں پوری قوم کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، ساری قوم کی بات اللہ کے رسول نے فرمائی، سارے مسلمانوں کی ہی حالت، چاروں طرف ذلیل ہوں گے، چاروں طرف رسوا ہوں گے۔ سن لیجئے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زندگی میں اللہ ناراض ہو جائے، ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنے بھی امیر ہو جائیں، ہمارے پاس ممالک کے ممالک رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سلط اللہ علیکم ذلہ، سلط اللہ علیکم ذلہ ایک گناہ ہے، تقریباً لوگ اس گناہ میں شامل ہیں، کہیں نہ کہیں سے شامل ہیں، اور وہ گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تبایعتم العینا، اذا تبایعتم العینا وترکتم الجہاد، وترکتم الجہاد، جب تم سود کا کاروبار کرو گے، انٹرسٹ تمہاری زندگی میں آ جائے گا، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، لون کی زندگی تمہاری ہو جائے گی، ہاؤسنگ لون، ایجوکیشن لون، وہیکل پتہ نہیں گاڑیوں کا لون، کون سے لون ہیں، یہ سارے ہماری زندگی میں سر سے پیر تک آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زندگی مسلمانوں کی ہو جائے گی، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت نازل فرمائے گا۔ کون ذلیل کر رہا ہے؟ ذلیل کون کر رہا ہے نوجوانوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو نازل فرمائے گا۔ اور یہ بات قابل غور ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اس ٹکڑے پر بہت زور دیا ہے، بہت زور دیا ہے نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ ذلت کو کوئی دنیا میں ہٹا نہیں سکتا، اللہ اکبر، کوئی عزت نہیں دے سکتا مسلمانوں کو۔ میں لفظ حدیث پڑھتا ہوں، سلط اللہ علیکم ذلہ لا یرفعہ عنکم، لا یرفعہ عنکم، یہ لفظ ہے حدیث کا، کوئی ذلت کو مسلمانوں سے نہیں ہٹا سکتا۔ تم لاکھ پروگرام کر لو، لاکھ کانفرنسیں کر لو، کچھ بھی کر لو، ہم متحد ہیں، کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا، کچھ بھی کر لو، تم کچھ بھی کر لو، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کبھی غلط نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ذلت کبھی نہیں ہٹے گی، کبھی مسلمان کو عزت نہیں ملے گی، یہ اللہ کے نبی کا لفظ ہے جی۔ کب ملے گی عزت؟ اگر عزت پانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، اگر دوبارہ زندگیوں کے اندر عزت کی زندگی گزارنا ہے تو مسلمان کو کیا کرنا پڑے گا نوجوانوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر اس کا علاج بھی بیان کر دیا ہے۔ علاج یہ ہے حتی ترجعوا الی دینکم، حتی ترجعوا الی دینکم، حتی ترجعوا الی دینکم، سونا نہیں، غور سے سننا، فرشتے سن رہے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے سن رہے ہیں، اللہ کے لیے سونا نہیں، جمعہ کے خطبے کا بے احترام نہیں کرنا، اس کا احترام کرنا، ایک لفظ محترم ہے جمعہ کا، فرشتے بیٹھ کے سن رہے ہیں جن کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان میں گناہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود دفتر بند کر کر بخاری کی حدیث کے مطابق جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر وہ سنتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ سے التماس سے نہیں سونا بھائی، اللہ کے لیے نہیں سونا، غور سے سننا ایک لفظ۔ اگر دوبارہ ہمیں عزت چاہیے، اگر دوبارہ ہمیں سربلندی چاہیے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حتی ترجعوا الی دینکم، حتی ترجعوا الی دینکم، اپنے دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، قرآن و حدیث کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف پلٹ کر آ جاؤ،
تو پھر انشاءاللہ دوبارہ اللہ تمہیں عزت دے گا. اس کے سوا زندگی میں نہ خیر و برکت آئے گی، اس کے سوا زندگی کے اندر کبھی عزت ملے گی. ایک حدیث اب بھائیوں کے حوالے کر کچھ باتوں کے ساتھ یہ جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. حدیث بڑی اہم ہے، تقریباً 10-15 منٹ ہمارے باقی رہ گئے ہیں جمعہ کے لیے. حدیث بڑی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ اللہ کے عذابات اس حدیث میں پیش کیے ہیں. میں ساری حدیث نہیں پڑھوں گا، صرف ایک ٹکڑا حدیث کا آپ کے سامنے پڑھ کر میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب زمانہ ایسا ہو جائے گا، نبی کا لفظ ہے، چاروں طرف بے حیائی عام ہو جائے گی، بے شرمی عام ہو جائے گی. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، باپ بیٹی دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ فلمیں دیکھیں گے، بے شرمی عام ہو جائے گی. ہر گھر کے اندر تقریباً وہ ڈبہ چلا آئے گا جسے ٹی وی ہم کہتے ہیں. چاروں طرف سے بے شرمی کا عالم، بے حیائی کا عالم، سب اس میں مصروف رہیں گے. نبی کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمانہ آ جائے گا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، اسکول کی چھٹیوں میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یاد آتی ہے، اور جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں دوبارہ وہ لوگ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگ جو اپنی نوجوان بچی کو بے پردہ کر کر کالجوں کو بھیجتے ہیں، بے شرم بنا کر کالجوں کو بھیجتے ہیں، ایسے لوگ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں. ایسے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، اللہ ہمیں جو ہے ہم پر رحم فرمائے. نبی فرماتے ہیں اذا فشا، جب ایسا ہو جائے گا کہ چاروں طرف بے حیائی، سڑک پر نگاہ اٹھاؤ تو ننگی تصویر، میگزین کھولو تو ننگی تصویر، کسی بھی جگہ پر جاؤ تو بے حیائی بے حیائی، نیوز کھولو تو وہاں بے حیائی، ہر جگہ بے حیائی چاروں طرف، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص عذاب اتارے گا اس بے حیائی کے بدلے میں. ایسی بے حیائی کے بدلے میں اللہ کا ایک عذاب آئے گا. اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماریوں کی شکل میں. ایسی بیماریاں نبی فرماتے ہیں الذین مضت لم مضت ما مضت فی اسلافہم الذین مضوا، یہ نبی کا لفظ ہے. تمہارے باپ داداؤں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. سبحان اللہ. ایسی بیماریاں جس کا نام تمہارے باپ داداؤں نے، تمہارے بزرگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، ایسی بیماری اللہ لے کر آئے گا، یہ بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ سے. یہ موضوع بھی میرا نہیں ہے، میں آگے چلتا ہوں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آدمی صحیح کاروبار نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ کر دھوکہ دینے کو مہارت سمجھے گا، اللہ اکبر، کیا جی، لوگوں کو ٹوپی پہنانا، لوگوں کو دھوکہ دینا سمجھے گا کہ یہ بہت بڑا عقل مند آدمی ہے. کیسے بھی الٹی سیدھی پراپرٹی، کیسے بھی ڈاکیومنٹ بنا کے ہمارے نوجوان، اللہ رحم فرمائے، ہمارے نوجوان، ہمارے قرآن و حدیث کو پڑھنے والے، اللہ رحم فرمائے، کسی کے بھی سر پہ تھوپ دے گا اور وہ ساری زندگی اسے لے کے روتا رہے گا. جی کیا آپ سمجھ کر ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اتنی لمبی داڑھی ہے، ہمارا مسلمان ہے، یہ کہاں سے مجھے دھوکہ دے گا؟ حدیث کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ الا اخذوا بالسنین، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں بھائی، اناج کم کر دے گا اللہ تعالیٰ، کسان مرنے لگیں گے، قحط سالی آ جائے گی. سنین کہتے ہیں قحط سالی کو. الا اخذوا بالسنین، حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، وحسنہ الالبانی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حدیث بیان کرنے کے لائق حدیث ہے، بیان کرنے کے قابل حدیث ہے. جب یہ ٹوپی پہنانے کا زمانہ آ جائے گا، مکیال ناپ تول میں لوگ کمی کرنے لگیں گے، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، نبی فرماتے الا اخذوا بالسنین، جی اناج کم ہو جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائے گی. اس کے بعد میں نے 10 بار یہ حدیث کہی ہے، وہ شدت المعونہ، مہنگائی اللہ بڑھا دے گا. سبحان اللہ. مہنگائی کا لفظ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4019 میں یہ لفظ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، جب لوگ کاروبار میں غلطیاں کریں گے، ناپ تول میں غلطی کریں گے، دھوکہ دہی کا بیپار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اناج کم کر دے گا اور مہنگائی اللہ تعالیٰ آسمان کو چھو دے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی. اور آگے بات سنیں،
پانی نہیں ہے جی، پریشانی کا حال یہی ہے. چاروں طرف اخبارات میں آ رہے ہیں صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے، اور پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پڑھیں انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ یہ سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سنت ہے. مگر یہ بھی یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء جو نماز بارش کی نماز ہے اس کو پڑھنے کے لیے کیسے جاتے تھے معلوم؟ بڑی عاجزی کے ساتھ، خاک ساری کے ساتھ، رونے کی صورت بنا کر، اور صلاۃ الاستسقاء گویا کہ گناہوں کی معافی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی ہے، یہ انداز میں اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے. بارش کی کمی ہے، چاروں طرف لوگ رو رہے ہیں، اور پتہ نہیں لوگ بولنے والے بولتے ہیں 3 اسٹیٹ ایسے ہیں ہندوستان میں جو قحط سالی کی زد میں آ جائیں گے. 300 نہیں بلکہ کتنے ہزار کسان مر چکے ہیں بارش کے نہیں آنے کی وجہ سے. میں اس بارش کے بارے میں نبی کی ایک حدیث تمہارے سامنے رکھتا ہوں. کیوں نہیں آتی ہے بارش کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنیے گا، غور سے سنیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، حسنہ الالبانی، شیخ البانی کی تحسین کے ساتھ یہ حدیث موجود. کیوں نہیں آتی ہے بارش؟ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا. کان کھول کے غور سے سنیے گا اس حدیث کو، اور نوٹ کر کے لے کر جائیے. پتہ نہیں کیسے کیسے چیزوں کو تم نوٹ کرتے ہو، نبی کی اس حدیث کو نوٹ کیجئے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے جب قوم نہیں نکالے گی، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے شیخ بیان کرتے تھے، جو تقریباً جتنے مدنی علماء اس وقت بنگلور میں ہیں سب کے استاد، شیخ البانی کے شاگرد الحمدللہ، شیخ بن باز کے شاگرد الحمدللہ، اور شاگرد بے قیدانی باقاعدہ شاگرد کلاس میں باقاعدہ 5 سال جنہوں نے شیخ البانی سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، آدمی پیسہ کم رہتا ہے تو زکوٰۃ خوشی سے نکالتا ہے، اور پیسہ کیسے کیسے بڑھتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے. شیخ کی مثال میں نے کئی جگہ پہ دی. 100 روپے جیب میں ہے، 100 روپیوں میں سے 10 روپے آرام سے نکالتا ہے آدمی جی، مگر 1000 روپیوں میں سے 100 روپے نہیں نکالتا، وہی مقدار ہے. اور 1 لاکھ روپے جب آ جائے جیب میں تو 10,000 تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بندے چلر ہو جائیں گے. تصور کیا ہو جائے گا؟ بندے چلر ہو جائیں گے. 1 کروڑ جب آ جائیں تو 10 لاکھ کبھی نہیں نکالیں گے ہم. حالانکہ زکوٰۃ کی یہ مقدار نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، وہ تو 2.5% ہے. زکوٰۃ تو 2.5% ہے. کتنے ہمارے اہل حدیث بلکہ سارے مسلمان ایسے موجود ہیں جن کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں میں دولت ہے، مگر وہ کمچ کر ہماری یہاں کی زبان میں جی دیکھ کر کسی سے، کچھ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، مگر ان کی تعداد 5 سے 10% ہی ہے. جو زکوٰۃ نکالنے والے افراد ہیں الحمدللہ 5 سے 10%، مگر 90% لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ جیسی نکالنی چاہیے ویسی نکالتے ہی نہیں. میں نے کئی لوگوں کو ان کانوں سے سنا ہے، بھائی آپ کے پاس تو اللہ کے کرم سے 30-40 کروڑ ہے، آپ اپنی زکوٰۃ نکالیے. 10 کروڑ اگر کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ کتنی نکلے گی معلوم؟ اگر کسی کے پاس 10 کروڑ ہے زکوٰۃ کتنی نکلے گی معلوم؟ 25 لاکھ. سبحان اللہ، کتنا؟ 25 لاکھ. اگر کسی کے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 100 کروڑ موجود ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیے گا، 4 کروڑ تقریباً، معاف کیجئے گا 2 کروڑ 50 لاکھ روپے. 2 کروڑ 50، یہ نہیں نکالتے لوگ. جب یہ صورت آ جائے گی لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اور اگر نکالیں گے بھی تو غلط طریقے سے نکالیں گے. تو نبی فرماتے ہیں، اللہ کے لیے میرے نوجوان دوستوں، اللہ کے خاطر اس لفظ کو سنو، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش روک دے گا. کلیئر لفظ، کوئی بھی آگے پیچھے تشریح کی بھی ضرورت نہیں. الا منعوا القطر من السماء، آسمان سے قطرے روک دیے جائیں گے، آسمان سے بارش روک دی جائے گی. اس کے بعد کا لفظ ڈوب مرنے کا ہے. بھائی ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے بارش ہو رہی ہے، ہم غلط سمجھتے ہیں، بدگمانی میں ہے، جی ہاں دھوکے میں ہے ہم لوگ. نبی فرماتے ہیں اگر جانور نہیں ہوتے تو ایک خطرہ بارش اللہ نہیں نازل فرماتا. جی اگر جانور نہیں ہوتے، یہ جانوروں کی وجہ سے تمہیں پانی دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو نا بھائی، حدیث سنو کیسی ہے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ
وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرَوْا اگر جانور نہیں ہوتے تو کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی بارش نہیں ہوتی۔ جانوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان معصوموں کے لیے اللہ بارش برسا رہا ہے، اور ہم لوگ بھی پی رہے ہیں بھائی، ہم لوگ بھی پی رہے ہیں۔ بس علاج کیا ہے اس کا، کیسے ہمیں علاج کرنا ہے؟ آخر میں وہی دو تین باتیں بول کر اپنا یہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اختتام پذیر کر لیتا ہوں۔ محترم نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، پانی یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے نعمتیں چھین لیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو بھی ہم سے چھین لیتا ہے۔ سورہ ملک کی ایک آیت کریمہ ہے، بڑی پیاری سی آیت کریمہ ہے، آخری آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ذرا بتاؤ جی، ترجمہ یہی ہے، یہی ترجمہ ہے میرے بھائی، ذرا بتاؤ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین کے اندر چلا جائے، تمہارے بورویل سوکھ جائیں، پینے کی جگہ جہاں ہے وہ ختم ہو جائے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پینے کا پانی کون لے کر آئے گا؟ سورہ ملک کی آخری آیت ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اس وقت ایک مسلمان کا جواب یہ ہے، اللہ یأتینا بماء معین، اللہ یأتینا بماء معین۔ ایک مسلمان کہتا ہے، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو پینے کا پانی اللہ تعالیٰ نکال سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ لیکن یہاں ایک درخواست ہے بھائیوں، اللہ کے خاطر اس پر عمل کیجیے گا۔ ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، اے صحابی، اگر تم نہر کے کنارے بھی بیٹھو، اگر تم نہر کے کنارے بھی بیٹھو تو پھر اس وقت بھی تم وضو بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ وضو بنا رہے ہو، اسراف نہیں کرنا۔ وہ زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آج میں جگہ جگہ پہ بورڈ دیکھتا ہوں، انشاءاللہ میری آواز آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی ہاں، جگہ جگہ پہ بورڈ ہمیں ملتے ہیں، سیو واٹر، ہے نہیں، پانی کو بچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانے میں ہم سے کہہ دیا، اگر تم نہر کے بازو بھی بیٹھ کر وضو بناؤ، نہر کے بازو، ایسی صورت میں بھی 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا۔ کتنا جی؟ 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں تھوڑا بھول جاتا ہوں، مد لے کر آنے والا تھا، اٹھا کر رکھا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کتنے پانی میں ہوتا تھا وہ بتانے کے لیے یہیں سے آپ کو بتا دیں، میں سوچا لیکن دماغ سے بات اتر گئی میرے بھائی، اتر گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم پانی استعمال کریں، پانی میں کبھی اسراف نہ کریں۔ یہ جتنے نل ہیں، اللہ ہمیں رحم فرمائے، جتنے نل، یہ شو بازی ہم گھر بناتے ہیں، پتہ نہیں سنسر والے نل، کون سے؟ ہاتھ رکھیں تو پانی آتا ہے اور ہاتھ اٹھائیں تو پانی چلا جاتا ہے۔ ہماری ضرورت کتنی ہے نل کو کیا معلوم ہے؟ نبی نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں، ارے بھائی تم نہر کے بازو بھی بیٹھو تو بھی زیادہ پانی استعمال نہ کرو۔ ہم شاور کھول دیتے ہیں، کتنے پانی کے خطرے جا رہے ہیں۔ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرشتوں کی موجودگی میں کہتا ہوں، ایک ایک قطرے کا ہمیں جواب دینا ہے، ایک ایک قطرے کا ہمیں جواب دینا اللہ کے پاس۔ اور جتنی بھی ٹیکنالوجی آئی ہے آج کے زمانے میں، ساری کی ساری ٹیکنالوجی اسراف کی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پانی جو ایک عظیم نعمت ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنا خطبہ ختم کرنے سے پہلے ایک بات پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، واپس دوبارہ زندگی میں خیر و برکت، زندگی میں سکون، اور ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ کی برکت اگر ہم چاہتے ہیں، اور آسمان سے اگر ہمیں پانی چاہیے، اگر ہمیں برسات چاہیے، تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جمعہ کا خطبہ میں ختم کرتا ہوں، اور علاج یہ ہے، ایک بہت بڑے عالم، سبحان اللہ، بہت بڑے عالم جن کا نام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، بھائی ذرا کان لگا کے سن لیں انشاءاللہ، اسی کے ساتھ بات میں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس نے آ کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ میرے پاس جو ہے اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک جواب دیا، تم استغفر اللہ پڑھو۔ کیا کرو؟ استغفر اللہ پڑھو۔ وہ چلا گیا۔ اسی مجلس میں ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا میرے پاس بڑی فقیری ہے، مال کی بڑی کمی ہے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا استغفر اللہ پڑھو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا ہمارے پاس بارش نہیں ہو رہا ہے،
کھیتی باڑی سوکھ رہی ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا استغفر اللہ پڑھو۔ 3 الگ الگ بیماریاں مگر علاج ایک، 3 الگ الگ مسئلے مگر حل ایک، سبحان اللہ۔ شاگردوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ تابعی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے ایک ہے الحمدللہ۔ شاگرد نے جب پوچھا آپ نے 3 الگ الگ مسئلوں پر ایک ہی جواب کیوں دیا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی یہ آیت اس کے سامنے پڑھ دی، وہی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا میں تم سے کہتا ہوں استغفار کرو، اللہ اکبر، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، رب سے گناہوں کی معافی چاہو۔ انہ کان غفارا، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ انہ کان غفارا، استغفار کے بدلے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پانی برسائے گا۔ استغفار علاج ہے پانی کا، استغفار علاج ہے پانی کا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تم غریب ہو استغفار کرو، تمہاری مدد اللہ کرے گا مال کے ذریعے سے۔ وَبَنِينَ، خاص کر اگر کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے استغفر اللہ پڑھو، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا اور وہ بھی مرد بچے عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سبحان اللہ۔ آخری جو ٹکڑا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تم کو، اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ ترجمہ سمجھتے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ سے تمہاری امید نہیں ہے اور ساری زندگی سے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں سے تم امید کرتے ہو۔ یہی ایک علاج ہے میرے بھائی ساری پریشانیاں دور ہونے کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پانی سے اسراف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ جتنے لوگ ہمارے اندر نیک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خاطر اللہ بارش کو برسائے۔ اللہ جس وقت بارش ہونی ہے اگر اس وقت بارش نہیں ہوئی بہت سارے لوگ پریشان حال ہو جائیں گے، اللہ سے بارش کی ہم دعا کریں، اللہ بارش برسائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نفع دینے والا بارش اللہ تبارک و تعالیٰ برسائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگیوں کے اندر استغفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کو لازم پکڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو کسان پریشان ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسان کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مجبور کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشان حال انسان کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دے، اللہ رحمت کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ اس کے نبی کے طریقے پر رہے، اس میں اخلاص بھی شامل رہے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔